اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو واحد اور یکتا ہے۔ جے کے پوائنٹ کے ساتھ جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج ایک معروف شخصیت ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ۔ حریم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ ایک عام لڑکی اور آج ایک بہت سپر سٹار، کون کون سی آپ کو مشکلات کا سامنا اس سفر میں کرنا پڑا؟ یہ سفر کیسا رہا آپ کا؟ ذرا ہمارے ویور سے شیئر کیجیے گا۔ سفر تو بہت دلچسپ رہا۔ اس سفر کو میں نے بڑا انجوائے کیا اور اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور اپس اینڈ ڈاؤن تو لائف میں آتے رہتے ہیں، مطلب جب بھی آپ کسی بھی کام کے لیے ایفرٹ کرتے ہو، اسٹرگل کرتے ہو یا آگے بڑھتے ہو تو آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور آپ کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اچھا انسان وہ ہے جو گزرے ہوئے وقت سے سیکھے، اور اس وقت نے مجھے بہت اسٹرانگ بنائے، تو میرے لیے تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا حریم، کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ کے ساتھ لوگ ملتے ہیں، سیلفیز بناتے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے کہتے ہیں، تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی؟ میری بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہیں۔ کبھی بھی میں اپنے فینس کی وجہ سے مطلب ڈسہارٹ نہیں ہوئی کہ میرے فین مجھے مل رہے ہیں یا کسی پبلک پلیس میں مل رہے ہیں یا کہیں پہ مل رہے ہیں تو میں کبھی بودر نہیں ہوئی۔ میں اپنے فین سے بہت اچھے طریقے سے ملتی ہوں اور ملنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ لیکن مجھے شروع میں یہ تھا، مطلب ایسے ہی سوچتی تھی جب میں کسی کی فین تھی یا میں کوئی میرا کرش تھا تو اس کو میں ملنا چاہ رہی ہوتی تھی یا ان کے ساتھ سیلفی کے لیے اس وقت جو میری فیلنگز ہوتی تھیں، تو پھر وہ وقت مجھے اپنا یاد آ جاتے کہ ہم مطلب کتنے بیتاب ہوتے تھے اور ہم سیلفی لینے کے لیے کتنی جدوجہد کرتے تھے اور کتنی کوششوں کے باوجود ان تک پہنچتے تھے اور ان کے ساتھ سیلفی لیتے تھے۔ تو مطلب میں ان چیزوں کو دیکھ کے تو میں نے یہ اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کیا تھا کہ کبھی بھی میں اپنے فینس کو میری طرف سے کوئی بھی ایسی شکایت نہیں ہوگی یا میں اپنے فینس کے لیے بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گی۔ صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ رحیم یہ بھی بتائیے گا، بچپن میں کبھی سوچا تھا کہ آپ بھی ایک سٹار بنیں گی، سیلیبریٹی بنیں گی؟ کیا سوچا تھا بچپن میں؟ کیا آپ کو شوق تھا کہ کیا بننا چاہتی آپ؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا سپنے میں بھی کہ میری اتنی فین فالوئنگ ہوگی اور مطلب لوگ اتنی مجھ سے محبت کریں گے اور مطلب میرے اس طرح سے فین ہوں گے۔ یہ سب پتہ نہیں کیسے ہوا۔ میں تو میں تو یہ ابھی بھی کہتی ہوں کہ میں اتنی اچھی کریٹر نہیں ہوں، میں اتنی ٹیلنٹڈ بھی نہیں ہوں، میں اتنی کوئی وہ نہ تو گڈ لکنگ ہوں جو بھی الحمدللہ پیرالائز نہیں ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعزازیوں ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ کروڑ دفعہ شکر۔ بٹ مجھے سپنے میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا، یہ مجھے کبھی ڈریم لگ رہا ہوتا کہ میں کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ حریم بہت سارے کوشچنس ہیں میرے مائنڈ میں، اس لیے میں آپ سے آج موقع ملا تو چاہا، کیونکہ آپ کے بہت سارے انٹرویوز ہو چکے ہیں جس میں ایسے کوئی کوشچنس نہیں ہے جو نہ پوچھے گئے ہیں، تو میری کوشش ہوگی میں وہ کوشچنز آپ سے کروں جو آج تک نہیں پوچھے گئے۔ مبشر لقمان صاحب کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ان کے ساتھ جو کنٹروورسی رہی آپ کی وہ تو سب کو پتہ ہے، کیا آپ بھی کوئی میسج ان کی جانب سے واٹس ایپ پہ کوئی کانٹیکٹ کال وغیرہ وہ کرتے ہیں آپ سے؟ نہیں، ابھی تو مطلب ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، انہی کی وجہ سے ہوئے تھے، بٹ لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں۔ انہوں نے تو مطلب ایک درخواست دے دی تھی اور ہمارے خلاف ایک مقدمہ درج کر دیا تھا۔ کوئی راضی نامہ، کوئی صلح، کسی نے کوئی کوشش کی؟ نہیں، صلح جن لوگوں سے آپ نے تعلقات رکھنے ہی نہ ہو یا جن لوگوں کی آپ نے اتباع کرنی ہی نہ ہو تو ان سے میرے خیال میں ریلیشن رکھ کے یا ان سے راضی نامہ کر کے تو کیا مطلب ایسے لوگوں کو سائڈ پہ کر لینا چاہیے جن سے آپ کا کسی قسم کا کوئی تعلق یا واسطہ ہی نہیں۔ تو میں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی، کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتی، تو میں کیوں مطلب صلح؟ اچھا، خاموشی بہتر ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ان کو تھپڑ مارا تھا ایک شادی ایونٹ میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک عمل تھا؟ جی بالکل ٹھیک عمل تھا، کیونکہ دیکھیں انسان کو موقع محل اور وہ دیکھ کے بات کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے ایسی جگہ پہ ایک ایسی بات کی جا کے میرا تذکرہ چھیڑ دیا کہ مطلب اس طرح کی بات کی، تو وہ مناسب موقع نہیں تھا۔ تو وہاں پہ پھر میں اگر ان کی جگہ میں بھی ہوتی تو میں بھی تھپڑ ہی ریسیو کرتی، تو میرے خیال میں ایک اچھا وہ تھا کہ انہوں نے۔ اچھا، تھپڑ سے بات نکل رہی ہے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے زندگی میں کسی کو تھپڑ مارنے کا تو کس کو وہ تھپڑ ماریں گے آپ؟ مجھے اگر لائف میں کبھی موقع ملا تو میں کسی کو نہیں ماروں گی، معاف کر دوں گی۔ ارے یہ آپ کا بڑا بہانہ ہے ماشاء اللہ سے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ فیملی لائف آپ کی کیسی ہے؟ اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو کتنا ٹائم دیتی ہیں اور کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم لوگ ماشاء اللہ سے 4 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔
माशाल्लाह। माशाल्लाह। और फैमिली को टाइम बहुत कम। क्या वजह है? फैमिली तो प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल, मेरी तो प्रेफरेंस है अवलीन तरजीह, और फैमिली और ये प्यार तो बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मतलब के होते हैं, और ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों में डाला हुआ है, वालिदैन के लिए औलाद का, औलाद के लिए वालिदैन को, और बहन भाइयों का। चूँकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और आजकल कोरोना है, कोरोना की वजह से इतना मतलब रवाबत हैं, बट फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे ऐसे, तो ट्रैवलिंग वगैरह कहीं पे नहीं कर रही, लाइक कि उस साइड पे जाऊँ, एबटाबाद साइड पे या वहाँ जाके स्पेशली वो, बट मामा बाबा से इधर ही मुलाकात है। संदल खाटा की अगर हम बात करते हैं तो संदल के साथ आपका स्टार्ट हुआ, आप दोनों इकट्ठे ही पॉपुलर हुए, मेन स्ट्रीम पर आए, तो आजकल आपके ताल्लुकात सही नहीं है, तो उसका आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे, और आप क्या ताल्लुकात बहाल हो गए आप दोनों के? थोड़ा सा कैंडी लाउड बोलिए। ज़िम्मेदार किसी को भी नहीं ठहराऊंगी, इंसान गलतियाँ खुद करते हैं और हर कोई अपनी गलती का ज़िम्मेदार खुद होते हैं, तो मेरे ख्याल में उसको भी सोचना चाहिए, उसकी भी कुछ गलतियाँ, और मुझसे भी गलती हुई, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मेरा गुस्सा भी जायज़ है, तो मेरे ख्याल में उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती। बस खुश रहे ज़िंदगी में, आगे बढ़े। सही। अच्छा हरीम, आपके बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, तो हम देखते हैं कि एक आम लड़की, आम लड़का या आम शहरी किसी बड़े तक पहुंचने के लिए उसको काफ़ी तगदो करनी पड़ती है। आप फ़ॉरेन ऑफिस गई, वहाँ पे आपने टिकटॉक बनाया, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ आपकी तस्वीर, जहांगीर खान तरीन साहब के साथ आपकी तस्वीर, इमरान खान साहब के साथ आपकी तस्वीर, तो ये इन तक आप कैसे पहुँचती है? आपका किस तरीके से आप इन तक ताल्लुकात इनसे आप कायम करती हैं और वहाँ पहुँचती हैं? क्या आपका सोर्स है? सोर्स बहुत आसान में था, और कोई ऐसी डिफ़िकल्टी, कोई ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। अगर करना पड़ता तो मैं आज ज़रूर अपने फ़ैन से शेयर करती, चूँकि मैं शुरू से, जब मैं इंटर में थी तो मैं पीटीआई के साथ मुंसलिक हुई थी, तब से मैं पीटीआई की वर्कर भी रही और एक मामूली सी कारकुन तब में रही, और तब मुझे शौक़ भी था और मैंने पीटीआई के लिए काम भी किए, एबटाबाद में यूनिवर्सिटी लेवल पे होता। तो मतलब इनके साथ, तो वो आप मतलब जिसके साथ अटैच होते हो तो या काम वगैरह करते हो तो फिर वहाँ से मिलना होता है, तो मैं इस बात को मतलब अपने लिए बाहिस फ़ख्र समझती हूँ कि खान साहब के साथ मेरी मुतादिद दफ़ा मुलाकात हुई, और मैंने उनके साथ जैसे आपके साथ बैठी हूँ ऐसे मुझे बैठने का शर्फ हासिल हुआ, मुझे मौका मिला कि मैंने इतने करीब से खान साहब को देखा। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती कि फ़र्स्ट टाइम जब मिली थी, तो फर्स्ट टाइम ही जब मैंने उनके कंधे पे हाथ रख के तस्वीर निकाली थी, तो मुझे इस बात की परमिशन मिली, और उसको लोगों ने तो खैर बड़ा बोल दिया, लेकिन हमारे लीडर हैं हमारे लिए मतलब बाहिस फ़ख्र हैं, क्योंकि हमारे एक बहादुर लीडर हैं, और मैं उनकी इत्तबा भी करती हूँ और उनको मैं पर्सनली लाइक भी करती हूँ, और क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के हक़ में अच्छे हैं, पाकिस्तानी अवाम के हक़ में अच्छे हैं। जहांगीर तरीन साहब के साथ भी मैंने काम किया, शाह महमूद कुरैशी सब के साथ मुझे, और इसके अलावा भी मतलब जो अपोजिशन हैं या जो भी हैं उनसे भी मुझे मुतादिद दफ़ा मिली है, और वो तो इस तरह में मतलब कोई ऐसा नहीं था, मतलब मेरे कार्ड्स वगैरह होते थे, मैं नेशनल असम्बली भी चली जाती थी, पीएम हाउस भी चली जाती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसी जगहों पर भी जाती थी। वैसे आम अगर कोई इनकी पीटीआई के कोई वो होते थे लाइक इवेंट्स वगैरह होते थे, वहाँ पे ये पार्टी के लोग आते थे जो हमसे खिताब वगैरह करते थे, तो वहाँ पे भी उनसे हम कलाम होने का मौका मिलता था। सही। तो मतलब ये तो रूटीन और आम बात थी। अच्छा हरीम, बहुत से लोग कहते हैं कि आप जिस रास्ते पर, जिस जगह पर चल पड़ी हैं, तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। कंदील बलोच की मिसाल हमारे सामने है, तो डर नहीं लगता आपको लाइफ में? क्यों डरूँ लोगों से? लोग मेरे खुदा तो नहीं हैं। गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। मुझे डर इस बात से लगता है कि मैं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही, मेरी वजह से किसी का कोई दिल तो नहीं दुख रहा, मैं किसी को कोई यहीं पे डिच नहीं कर रही, हर्ट नहीं कर रही, या मेरी वजह से किसी की इज़्ज़त नफ्स तो मजरूह नहीं हो रही। वहाँ पे जाके मेरा ज़रूर दिल दुखता है, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल नहीं डरती, कतन नहीं डरती कि लोग मुझे कुछ कह देंगे, बिल्कुल नहीं। लोग मुझे कभी कुछ नहीं कह सकते। हर कुछ यहाँ पे इंसान के साथ अच्छा और बुरा उसकी मुकद्दर, उसके नसीब में लिखा होता है, तब होता है, और वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर, अल्लाह तबारक व तआला के इज़्ज़न के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा मुदब्बिर वो है। तो कोई हमें मतलब बिला अल्लाह के इज़्ज़न के हमें क्यों कुछ कह सकते हैं, और कभी नहीं कह सकता। मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो उसको भी मैं वो समझती हूँ, कुछ अच्छा होता है तो उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन ये कतन नहीं है कि मैं लोगों से डरूँ। मेरे अंदर लोगों का डर, खौफ बिल्कुल भी नहीं है, और ना कभी होगा और ना कभी हो सकता है जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अच्छा हरीम, ज़रा सॉफ्ट टॉपिक पर आते हैं। आपकी
ایج کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, عمر کتنی ہے آپ کی یہ ذرا بتا دیجیے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. پہلے بچپن میں تھے, پھر جوان ہوئے, اور اب وقتاً فوقتاً ایج آگے بڑھتی جا رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ. 30+ ہے, ذرا تھوڑا سا گیس کر دیجیے تاکہ لوگ جو کنفیوژن پھیلاتے ہیں. ارے اچھا نہیں, الحمدللہ یہ ہے کہ بس آج بتا ہی دیں ہم, آج ہم اسپیشلی آپ کے پاس آئے جو ہے لوگوں کو نظر آتے ہیں. کتنی ہے؟ 25 ہے, 28 ہے, 30 ہے, ذرا بس آج بتا دیں. آج ہم اسپیشل آئے ہیں, آج تک آپ نے نہیں بتایا تو بتا دیں. اسے ایج کو دفعہ کر دیں. شادی کب کریں گے؟ شادی کب؟ اور شادی, اچھا شادی, اوف اللہ, اس سے نکل کی شادی, یہ دو کوسچن مجھے بہت برے لگتے ہیں. شادی تو لازمی ہے. جب مجھ سے پوچھتے ہیں شادی اسپاؤس ڈھونڈ لی, شادی کب کرنے والی ہے, تو مجھے بڑا بہت کیوں پوچھتے ہیں. شادی کبھی کوئی ارادہ نہیں ہے, اگر ہوا تو بالکل انشاءاللہ. ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ حریم کی آلموسٹ 1 2 3 ہو چکی ہیں, اور 2 3 بچے بھی ہیں, ڈائیورس بھی ہے, اور پتہ نہیں وہ کہاں بچے ہیں اور وہ کہاں ہیں. لوگوں نے تو کروا دی ہے, لیکن نہیں, جب بھی ہوگا یہ اعلانیہ شادی ہوگی, کوئی مخفی نہیں ہوگی. اور یہ بہت خوبصورت رشتہ ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کا, اور اس کا تو مطلب ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, تو اس کا تو مطلب مخفی رکھنا, پوشیدہ رکھنا یا چھپے رکھنا, یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. تو جو بھی ہوگا پتہ نہیں کون ہوگا, یہ ابھی سوچا نہیں ہے. حریم ماشاء اللہ سے فٹ رکھا ہوا ہے آپ نے آپ کو خود کو, اور ماشاء اللہ خوبصورت بھی ہے. تو خوبصورتی کا راز کیا ہے آپ کا؟ خوبصورتی دیکھیں, اس کا کریڈٹ آپ کی بصیرت اور بصارت کو جاتا ہے. کہتے ہیں آنکھیں اچھی ہوں اور روشنائی اچھی ہو تو دکھنے والے اچھے ہی لگتے ہیں. تو آپ کی پرسیپشن خوبصورت ہے, آپ کا حسن نظر ہے, آپ کی بصیرت اور بصارت کا کمال ہے. سو جزاکم اللہ خیرا کثیرا کہ آپ کو خوبصورت لگے. دوبارہ سے ذرا ہارٹ ٹاپک پر آتے ہیں. مبشر لقمان اور فیاض الحسن چوہان اور فواد چودھری کے حوالے سے کوئی ایک جملہ آپ کہنا چاہیں. اچھا, فیاض الحسن چوہان مہمان نواز اور صاف دل, بلفر ہیں لیکن دل کے صاف ہیں, اچھے ہیں. اور دوسرے مبشر لقمان ہپوکرائٹنس, لائک ہپوکرائٹ, آستین کا سانپ. اور تیسرا فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب تذبذب کا شکار. اچھا, تذبذب کا شکار کیسے, کیوں؟ جو بندہ اضطراب میں ہو. چلیں, اچھا اس کے ساتھ کیفیت میں. بالی ووڈ سے اگر آفر آتی ہے فلموں میں کام کرنے کی تو کیا ایکسیپٹ کریں گی فلموں میں کام کرنا آپ؟ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی, کیونکہ ہر کام میں اپنے شوق سے کرتی ہوں, اور جب تک کسی کام کا مجھے اشتیاق نہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی مطلب پیک پہ کیوں نہ ہو, یا کتنا ہی اس کی وجہ سے فیم کیوں نہ مل رہا ہو, یا کتنی پبلسٹی کیوں نہ مل رہی, تو ایسا کبھی سوچا نہیں ہے, اور نہ ایسا کبھی کوئی ارادہ ہے, اور نہ اس کے بارے میں کبھی سوچوں گی. نیور. حریم فیوریٹ سیاستدان کون ہے آپ کا؟ میرے عمران خان, شاہ محمود قریشی. اور اگر ہم اوور آل انٹرنیشنل لیول پر اگر بات کرتے ہیں تو ان میں کون ہے آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین؟ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان میں میرا کون ہے, ان میں میرے کوئی بھی نہیں ہے. سارے مجھے مودی سب سے زیادہ برا زہر لگتا ہے. اس کی تو تقاریر سن کے بھی, اس کو دیکھ کے بھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے. غصہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ظالم انسان ہے, اور ایسے انسان سے نفرت کرنا میرے خیال میں ثواب کا کام ہے, کیونکہ ایمان کا یہ لیول بھی ہے. تو ایسے لوگوں کو دل میں پھر برا ضرور سمجھو جو ظالم ہو. تو ظالم سے کبھی محبت آپ کو ہو ہی نہیں سکتی, مطلب آپ کبھی اس کو پسند ہی نہیں کر سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی ہمارے پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہے, چاہے امریکن کا نہیں کہیں کا بھی صدر ہو, تو جو ہمارے پاکستانیوں کے لیے اچھے نہیں, جو ہمارے مطلب ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں, تو وہ لوگ کبھی بھی میرے فیوریٹ نہیں ہو سکتے. شاہ رخ خان یا فواد خان؟ دونوں. اچھا, انٹرسٹنگ. فواد خان سے تو میں ملی ہوئی ہوں, شاہ رخ خان سے انشاءاللہ قریب شاید ملاقات ہو جائے. ارے اچھا حریم, اگر آپ کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ پاکستانی عوام کے لیے؟ میں تعلیم, سب سے پہلے تعلیم کو عام کروں گی. تعلیم تھوڑا سا لاؤڈ. سب سے پہلے تعلیم, ایجوکیشن کو عام کروں گی, کیونکہ وہ ہے نا کہ ایجوکیشن کے بغیر انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو ایجوکیشن فرسٹ نمبر پہ, مطلب میری پرائیورٹی اولین ترجیح ایجوکیشن ہوگی. دوسرا غریبوں کو چھت فراہم کرنا. تیسرا مطلب جاب لیس بندوں کو جاب دے.
عورت مارچ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ جو عورت مارچ ہوتا ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے عورت مارچ؟ جس بے پردگی کے ساتھ، جس غلاظت سے بھری ہم وہاں پر نعرے سنتے ہیں، خواتین آتی ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جائز ایسا ہونا چاہیے؟ میں بے حیائی کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کروں گی، میں ایسی کبھی بھی بات نہیں کروں گی جو کہ انتشار پھیلا رہی ہو، میں ایسی کبھی بھی بات نہیں کروں گی جو کہ مطلب ہماری ینگ جنریشن کو بے حیائی کی طرف وہ کر رہی ہو، متوجہ کر رہی ہو۔ عورت دیکھیں، عورت کے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، عورت کے حقوق کی پاسداری کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم فلاں کی مرضی، فلاں کی مرضی، نہیں، بالکل بھی جسم مرضی والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہم اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ مطلب حنفی مسلک کی پیروکار ہیں، ہم کتاب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارا جسم ہماری مرضی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عورت کو بنایا ہے تو عورت کے اوپر والدین، بھائی، ہسبینڈ، ان سب کے حقوق ہیں، اور یہ مطلب حقوق کی پاسداری کرنا فرض ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کسی کی منکوحہ ہو کے، کسی کے نکاح میں ہو کے، شادی شدہ ہو کے، تو ہم ہسبینڈ کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جسم ہے، میں اپنی مرضی سے جو مرضی کروں، نہیں، وہاں پہ پھر ہسبینڈ کی مطلب اطاعت تابعداری فرض ہو جاتی ہے، پھر ہم پہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کی مان کے چلیں، وہاں پہ ہم اس طرح کے وہ نہیں کر سکتے۔ اگر عورت مارچ کی بات ہو، عورت کے حقوق کی بات ہو، تو تعلیم کو ہم عام کریں، عورت جن پہ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کو وہ کریں، مطلب اس طرح کی ہم چیزوں کو لے کے آئیں۔ وہاں عورت کو جاب وغیرہ، مطلب جہاں پہ مردوں کو اتنے وہ ہیں، وہاں پہ بالکل ہر طرح کے یہ ہے عورت کا وہ، یہ نہیں ہے جسم مرضی والی باتیں، اور یہ بالکل غلط وہ ہیں، بلکہ اس طرح کے نعرے اور بےہودگی اور بے حیائی کو پروموٹ کرنا یہ غلط بات ہے۔ عورت کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، یا عورت کا مقام دلانا، یا عورت کو مطلب عورت کا مقام لوگوں کو سمجھانا، یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ مطلب اس طرح کی چیزیں لوگوں میں اویئرنیس اور پھیلانی چاہیے، بٹ بے حیائی کی طرف میں بالکل نہیں ہو کہ ہم بے حیائی کی طرف مائل ہوں، یہ بے حیائی کو پروموٹ کریں۔ پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستانی میڈیا کے حوالے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک دجال ہے، فتنہ دجال۔ ارے بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا آپ۔ جی بالکل دجال ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ اپنی TRP کے لیے، اپنی فیم کے لیے، چند پیسوں کے لیے، اپنی ریٹنگ کے لیے اتنا گر جاتے ہیں کہ ہم مطلب وہ ٹھوس چیزیں، وہ مطلب اتھینٹک چیزیں، وہ ریلیونٹ چیزیں کبھی بھی لوگوں کو وہ حقائق نہیں دکھاتے۔ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ مکسچر کر کے، کچھ سچ، کچھ جھوٹ، کچھ کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹی وی ہر ایک کے گھر میں لوگ دیکھتے ہیں۔ اب جرنلسٹ کا کام کرتے بنتے ہیں اپنے کہ وہ اپنی جرنلزم کے فرائض کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیں، وہ لوگوں کو حقائق دکھائے، سچ دکھائے۔ ہم یہاں پیسے لے کے بک جاتے ہیں، ہم یہاں پیسے لے کے لوگوں کو فیور دلاتے ہیں، ہم یہاں پیسے دے کے لوگوں کو پیک پہ لے کے جاتے ہیں۔ ہم مطلب یہاں پہ ہم وہ یہ نا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہان میں، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ہم رشوت لے کے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ہم رشوت لے کے ہم اپنی وہ سیٹ کی قدر و وقت اہمیت کھو دیتے ہیں کہ ہم کس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ حریم شاہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا انٹرویو آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ آپ حریم کچھ کہنا چاہ رہی ہیں چینل کے حوالے سے؟ جی بالکل، اتنی خوبصورت آواز جس کی میں بھی فین ہوں، جب میں نے سنا تھا تو نے کہا اتنا اچھا بولتے ہیں، اور کوئی بھی اچھا بول رہا ہو یا کسی کے اندر کوئی کوالٹیز ہو، کوئی ہنر ہو، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز دی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کی آواز کو ہر کوئی سنے اور اس سے لطف اندوز ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت آواز میں مزید اضافہ کریں۔ تو ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ہر ایک کا اپنا سننے کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، آپ کی گفتگو کو میں نے بہت انجوائے کیا، اور اسپیشلی کوشش کروں گی کہ میں بھی آپ کی طرح بول سکوں۔ بہت شکریہ ارے، بہت شکریہ آپ کے ان ورڈس کے لیے، آپ کی اس محبت، اس پیار کے لیے۔ اب اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس امید کے ساتھ کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیے، محبتیں بانٹیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔